الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ساتھ۔ اس کورس کے تعارف میں آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہم سیکھیں گے اس کورس کے اندر کورس کا تعارف اور تعاوض، اور گرامر میں ہم یہ 4 الفاظ سیکھیں گے اس کلاس کے اندر: ہوا، ہم، انت، انتم۔ یاد رہے اس کورس کو سیکھنے کا آپ کے دل میں شوق ہونا چاہیے، اگر شوق ہوگا تو یہ کورس آپ سیکھ پائیں گے۔ اس سبق کے اندر ہم نئے الفاظ ہیں جو قرآن میں تقریباً 7248 بار آئے ہیں، یعنی کہ 7248 بار اس کورس میں الفاظ آئے ہیں۔ سبق نمبر 1 کے ختم تک آپ 12 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 7248 بار آئے ہیں، یعنی قرآن کریم میں تقریباً 4500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78000 بار آئے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ رب العالمین جزائے خیر دے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کورس کے انعقاد میں ہماری مدد کی، ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دی۔ مبارک ہو آپ کو کہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ میری علماء یہاں پہ کیا ہے کہ الحمدللہ میں نے علماء سے سیکھا ہے، سیکھنے کے بعد ہی اللہ کی توفیق سے اس کو پہنچا رہا ہوں آپ تک۔ یاد رہے اس کورس کو الحمدللہ رب توفیق سے مختلف کتابوں سے حاصل کیا گیا ہے۔ اس کورس کو جو ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے جو ہیڈ بانی ہیں جو کہ انڈیا کے اندر ہیں، انہوں نے اس کورس کو بنایا ہے۔ رب العالمین ان کو اس کورس کو ان کو رب العالمین ہمت دے، توفیق دے اس طرح کے اور کورسز بنانے کے لیے۔ بڑا ہی منفرد کورس بنایا ہے۔ کچھ چیزیں تھیں جو جن کو ٹریننگ کرنے کے بعد انشاءاللہ اس کورس کو الحمدللہ میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ یہ کورس جو ہے رب العالمین اس کی جو الفاظ ہیں، یعنی کہ اس کے اندر ہم آنے والے الفاظ کے اعداد و شمار سیکھیں گے، پڑھانے کے سٹائلز کے تقریر یا تعمیلی وغیرہ سیکھیں گے، کیونکہ اجنبی زبان سیکھنے کے طریقے، انگریزی سکھانے کا جدید انداز، ورڈ پاور وغیرہ، دماغ سے متعلق چھوٹی موٹی زبان کے ذریعے یا NLP کے ذریعے ہم کچھ انشاءاللہ نئے انداز سے سیکھیں گے اس کو۔ اس کورس میں مقاصد کیا ہیں یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ثابت کرنا اور آپ کو یقین دلانا قرآن مجید انتہائی آسان ہے۔ قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کچھ ضروری نہیں۔ آپ کے سامنے دیکھیے یہ حافظی جو مدنی مصحف ہے جو کہ 15 لائنوں کا جو سمجھے گا آپ کے سامنے جو قرآن ہوتا ہے، جس کو بچے اکثر طور پہ یاد کرتے ہیں اور حفظ اسی قرآن سے کرتے ہیں، اس لیے حافظی مدنی مصحف کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر صفحات کتنے ہیں؟ پہلے صفحے ٹوٹل کل صفحات 600 صفحات ہیں اس کے اندر، اور آپ چلیں سطور لائن کو سطر کہتے ہیں۔ سطر جو ہے وہ سطور کی جمع ہے، سطور جو ہے سطر کی جمع ہے ہر صفحے پر۔ اس کا مطلب ہے 15 نئے الفاظ، یعنی کہ ایک صفحے کے اوپر تقریباً بھی آپ کے جو ہے سطر ہوتی ہے، اس میں 15 الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر سطر میں جو الفاظ ہیں وہ کتنے ہوتی ہیں؟ تقریباً سمجھ لیں کہ آپ 9 الفاظ، یعنی کہ سطر کہتے ہیں ایک لائن کو، اس لائن 15 لائنیں ہیں اور ہر الفاظ سطر میں کتنے ہیں؟ وہ 9 الفاظ ہیں۔ ان کو ضرب دیں آپ ذرا، 130 بنتا ہے تقریباً، اور 130 کو ضرب دیں 600 سے تو یہ بنتا ہے 78000، یعنی قرآن کریم میں کل 78000 الفاظ ہوئے۔ اب علم سکھائیے، اگر آپ سیکھ رہے ہیں تو اپنے دوست کے ساتھ بیٹھیے اور سکھائیے۔ سکھانے سے مراد یہ ہے، اس کو کہیے کہ صفحات کتنے ہیں، کہیں 600، ہر سطر پر ہر صفحے کے اوپر کتنی لائنیں ہیں؟ 15 لائنیں ہیں، اور ہر سطر میں کتنے الفاظ ہیں؟ 9 ہیں، اور ہر صفحے پر کتنے الفاظ ہوئے؟ 130 الفاظ ہوئے، اور ہر پورے قرآن میں کتنے الفاظ ہیں؟ ٹوٹل 78000 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسی پہ عمل کیجیے۔ اللہ نبی کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ اس حدیث پر اسی وقت عمل کیجیے، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے دوستوں کو ابھی سیکھیے، یہ اعداد و شمار سکھائیے، پھر آپ کے ساتھی کو آپ سے پوچھنے کا موقع دیں، آپ جواب دیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ سیکھنے میں آسانی، اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے قرآن کو آسان نازل کیا ہے تاکہ تم ان سے نصیحت حاصل کرو۔ یہ کہنا قرآن مشکل ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، ایسا ہرگز نہ سوچیں نہ کہیں۔ کیا اس طرح کی باتیں کر کے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جائیں گے
جو قرآن کو جھٹلانے والے ہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ نماز کے عام الفاظ کون کون سے ہیں؟ 7 ٹوٹل ہیں: الفاتحہ، العصر، النصر، الکافرون، الاخلاص، الفلق، الناس۔ انشاءاللہ ہم یہ 7 چیزیں اسی کورس میں سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور صورتیں قرآن اذکار نماز میں کیا سیکھیں گے؟ الاذان ہے، دعا ہے، بعد الوضو ہے، رکوع ہے، سجود ہے، التحیات للہ ہے، اللہم صلی علی محمد ہے، ربنا آتینا والی دعا ہے۔ انشاءاللہ ان دعاؤں کو ہم اس کورس کے اندر سیکھیں گے ترجمے کے ساتھ۔ ٹی پی اے کا استعمال کرتے ہوئے نہایت آسان گرامر کے ساتھ آپ تقریباً 232 الفاظ نئے سیکھیں گے جو قرآن میں 41,000 بار آتے ہیں، یعنی قرآن کے 50% الفاظ سے زیادہ۔ گویا قرآن کا ہر دوسرا لفظ اذکار نماز سے ہے۔ کورس نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اس کورس کے بعد عام دعاؤں اور گرامر مشتمل 2 کورس ہیں، ان کے ذریعے آپ مزید تقریباً 300 الفاظ سیکھ لیں گے۔ یعنی 2 کورسز کے بعد ضروری گرامر کے ساتھ آپ قرآن کے 70% الفاظ سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ الفاظ 3 کورسز کے بعد پہلے پارے میں ہر لائن میں کم و بیش نئے الفاظ رہ جاتے ہیں۔ یہ ہیں جو آپ کے سامنے دکھ رہے ہیں الفاظ، یہ رہ جاتے ہیں ہر صفحے کے اندر۔ نئے الفاظ ان 3 کورس کے بعد، یعنی کہ بتانا چاہ رہے ہیں 30 کورس کے بعد نئے الفاظ کتنے آ جائیں گے؟ پہلے پارے میں 20 ہر نئے صفحے پر، دوسرے 5 پارے میں 12، 6 سے 28 پارے میں 6، 29 سے 30 پارے میں 12۔ اس کے بعد 3 کورس کے بعد 1 صفحہ آدھے گھنٹے میں اور 600 صفحات کے 300 گھنٹے، مجموعی طور پر 360 گھنٹے۔ کیا یہ آسان نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے؟ اگر آپ اپنی زندگی سے 300 گھنٹے کو ڈیوائڈ کر لیں اپنے مہینے کے اندر تو کتنا آسان ہو جائے گا اس کو سمجھنے کے لیے۔ اب یہاں دیکھیں، if we plan to fail, we plan to fail۔ اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہے تو ناکامی کا پلان بنا سوچ لیے۔ اب آپ پلان جان چکے کہ قرآن کو سمجھنا کتنا آسان ہے، اس لیے اب پلان بنائیے۔ اگر آپ کھانے کا پلان نہیں بناتے مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھوکا رہنے کا پلان بنا لیا، یعنی کہ اگر آپ قرآن سیکھنے کا صرف 360 گھنٹے استعمال کرنے کا پلان نہ بنائیں، اس کے بعد مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن نہ سیکھنے کا پلان بنا چکے۔ استغفر اللہ۔ یہ ثابت کرنا، آپ کو یقین دلانا، قرآن کو سمجھنا انتہائی آسان ہے۔ قرآن کو سمجھنے کا آسان طریقہ سکھانا، لفظی ترجمے ٹی پی آئی کے ذریعے، اور جس میں 50% قرآن الفاظ سکھائے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو اسی سبق میں بعد میں بتایا جائے گا انشاءاللہ۔ نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بتانا تاکہ نماز میں خوب دل لگے، خشوع و خضوع حاصل ہو اور نماز کے اثرات ہماری روزانہ کی زندگی میں آئیے، اور 7 صورتوں اور اذکار نماز کی مدد سے ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اس سبق سے بڑا چیلنج صحیح نماز پڑھنے کے دوران شیطان کی وسوسے سے، یعنی نماز میں شیطان کا خلل ڈالنا۔ ہم پہلے اپنے دماغ پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب آپ گاڑی چلاتے ہیں تو آپ اسٹیئرنگ کو کنٹرول کرتے ہیں، بریک پر دھیان دیتے ہیں، اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں، راستے پر نگاہ رکھتے ہیں، اپنی دکان کا خیال رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ یہ 5 کام ایک ساتھ کرتے ہیں۔ آپ کا دماغ کتنا پاورفل ہے۔ اب انہی کو اس عام نماز کے ساتھ تلاوت کریں تجوید کے ساتھ۔ جو تلاوت کر رہے ہیں تو سمجھیں، اور جو تلاوت کر رہے ہیں اس کو بسیط طور محسوس کریں، اسے محسوس کریں کہ اس کے ساتھ تعامل کریں۔ شیطان آپ کی نماز پر حملہ کر کے آپ کی نماز کو برباد کر دے گا۔ اگر آپ جو پڑھ رہے ہیں اسے سمجھنے نہیں رہے تو انسان ہونے کی حیثیت سے یہ بات ناممکن ہے کہ آپ نماز پر پوری توجہ رکھ سکیں۔ یہ کورس نماز کو سمجھنے میں ہر ذکر کے ساتھ تعامل رویہ اختیار کرنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ثابت کرنا، آپ کو یقین دلانا کہ قرآن کو سمجھنا آسان ہے، قرآن کو سمجھنے کا آسان طریقہ سکھانا لفظی ترجمے اور ٹی پی آئی کے ذریعے، جس میں تقریباً 50% الفاظ آپ سیکھ جاتے ہیں قرآنی الفاظ۔ نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بتانا تاکہ نماز میں خوب دل لگے، خشوع و خضوع حاصل ہو اور نماز کے اثرات ہماری روزانہ کی زندگی میں آئیں، اور قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھانا۔ اس مطالعے کے بعد آپ اس کو دعا کے ساتھ رب العالمین کو توفیق عطا فرمائے۔ جب سیکھ لیا اس کی تبلیغ کریں، تبلیغ کر لیا تو ایک احتساب کریں، پلان بنائیں اور اس کو تصور احساس کے ساتھ سوچیے۔ ہم آپ کو استعمال اس کا بعد میں سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ثابت کرنا، آپ کو یقین دلانا کہ قرآن کو سمجھنا انتہائی آسان ہے۔ قرآن کو سمجھنا آسان طریقہ سکھانا ہے لفظی ترجمے اور ٹی پی آئی کے ذریعے، جس میں 50% الفاظ سکھائے جاتے ہیں، اور نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھانے کا ذریعہ بتانا، اور ایمان کو مضبوط کرنا اور عمل صالح اچھے اخلاق کو ترغیب دلانا۔
نماز دن میں 5 مرتبہ ایمان کو نیا بنانے کا کام کرتی ہے، یعنی اللہ و فرشتوں پر، آخر کے دن پر، کتابوں پر، نبیوں پر اور تقدیر پر ایمان کو۔ نماز برے کاموں سے بچانے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، بے شک نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے، اس لیے اگر ہم نماز کو درست کر لیں تو ہماری زندگی بھی خود بخود درست ہو جائے گی۔ اور یہ ثابت کرنا اور آپ کو یقین دلانا قرآن کو سمجھنا آسان ہے، قرآن کو سمجھنے کا آسان طریقہ سکھانا لفظی ترجمہ TPI کے ذریعے، جس میں 50% الفاظ سکھائے جاتے ہیں۔ قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ سمجھانا، ایمان کو مضبوط کرنا، عمل صالح، اچھے اخلاق کو ترغیب دلانا، قرآنی متعلق عربی بول چال کے تقریباً 100 جملے سکھانا۔ اس کورس کی امتیازی خصوصیات یہ ہے کہ یہ کورس الحمدللہ منفرد ہے۔ اس سے ہم خوش جملوں سے شروع نہیں کرتے، جیسے ھذا بیت کبیرون، آپ یہ کب دہرائیں، کب پریکٹس کرتے ہیں؟ یقیناً آپ ایسا تو کبھی پاسبل نہیں ہوگا کہ آپ کے پڑوس کے اندر کوئی ساتھی عربی آ جائے اور روتا رہے بچہ تو آپ 100 وعد اٹھا کے کہیں کہ ھذا بیت کبیرون، ایسا پاسبل نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، شاید کبھی نہ ہو۔ اس کورس میں ہم صرف شروع کرتے ہیں جو کہ نمازوں میں روزانہ 25 بار عربی میں اللہ سے بات کیجیے۔ کیسا ہی زبردست آغاز ہے اور مقصد بھی ساتھ ہی میں حاصل ہو رہا ہے۔ ہم ہر روز 5 نمازوں میں تقریباً 1 گھنٹہ گزارتے ہیں، کیوں نہ ہم اسی سے عربی زبان سیکھنا شروع کریں۔ یہ بہت ہی مؤثر طریقہ ہے اور یہ ہر مسلمان مرد، عورت، بوڑھے تو ان بچوں کے لیے بھی مفید ہے۔ قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اس لیے پہلے ہم اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، یہ قرآن مجید میں 7 مرتبہ آیا ہے۔ اس کا جو مادہ ہے وہ عین واو ذال ہے، ٹھیک ہے۔ ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم، اللہ کی پناہ لے، اللہ کی حفاظت کے اندر۔ سیفٹی فرسٹ، بکل اپ، گیٹ پروٹیکشن باللہ، اللہ کی۔ یہ باہر پہ جر ہے جو کہ کی کا معنی دیتا ہے، باللہ اللہ کی۔ یہ قرآن کریم میں 2550 بار آئے ہیں۔ اس سے اگلے ہے باللہ، با کی اور اللہ۔ اب یہاں دیکھیں عربی کے ایک لفظ میں 2 یا کبھی 3 الفاظ بھی آتے ہیں، جیسے باللہ، با اور اللہ، یہ 2 الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ من سے، یہ قرآن کریم میں 3215 بار، 3215 بار آئے ہیں۔ اس کے دوسرے معنی بھی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے جانب سے، ٹھیک ہے، من سے ہی کہتے ہیں۔ یہ بھی حرف جر ہے جو کہ الفاظ کو جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ عربی کے ایک لفظ میں 2 یا کبھی 3 الفاظ بھی آتے ہیں، جیسے الشیطان، الف لام اور شیطان، سارے جنس یعنی کہ ہر شیطان۔ اس کی جمع شیطان کی جمع شیاطین ہے، قرآن میں 88 بار آیا ہے۔ عربی کے ایک لفظ میں 2 یا کبھی 3 الفاظ بھی آتے ہیں، الرجیم، وہ جو رجیم مردود اتکارا ہوا ہے، 6، یہ قرآن کریم 6 دفعہ ہے۔ اور اس کا مادہ کیا ہے؟ را جیم اور میم۔ رجیم کا معنی کیسے یاد رکھیں؟ کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں، وہ تو مردود ہے، اتکارا ہوا ہے، اس لیے رجیم کے معنی مردود ہیں۔ جب بھی آپ آیت کا مطالعہ کریں تو مطالعے کے بعد دعا، تبلیغ، تصور احساس کے ساتھ کیجیے، احتساب کیجیے اور پلان کے ساتھ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے اوپر عرش پر ہے، مگر ہمارے بہت قریب ہے۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، اس لیے تاؤس کو اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ سن کر جواب دے رہا ہے۔ شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا بدترین دشمن ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے اب تک اس کے کروڑوں انسانوں کو بھٹکانے کا تجربہ حاصل ہے۔ اس نے جنت میں آدم علیہ السلام کو بھٹکایا، ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ مزید یہ ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا ہے کہ وہ ہم پر دائیں بائیں اوپر نیچے گویا ہر طرف سے حملے کرتا رہے گا۔ ہم شیطان کو نہ دے سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، سب سے طاقتور علاج ہو کہ اعوذ باللہ کہنا۔ شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی دھتکارا کیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوا، اور رجیم چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اس کی طرح ہو جائیں۔ اس کا کام ہم کو جہنم سے لے جانا ہے، اس لیے خود کو غیر محفوظ محسوس کیجیے۔ آپ شیطان کے حملوں میں گھرے ہوئے ہیں، اس لیے بھیک کے انداز میں اللہ سے حفاظت مانگیے۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، ہم پر مستقل حملے کر رہا ہے، گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، موبائل پر، اکیلے میں، ہم اس سے جنگ کی حالت میں ہیں۔ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے پہلے چیز اپنی حفاظت کا خیال رکھنا، سیفٹی فرسٹ،
کامیاب انسان کی بڑی عادت ہے. ہم تعوذ اور سورۃ فاتحہ میں 12 اہم عادتیں سیکھیں گے. اب اس کو سکھائیے تو کچھ سکھائے. علمو سکھائیے، اکتبو اس کو لکھیے. کیسے؟ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من سے، الشیطان شیطان، الرجیم جو مردود ہے. ایک وضاحت: قرآن کے 50% الفاظ سے مراد یعنی کہ 50% قرآن نہیں، کیونکہ ہر لائن میں آپ کو 50% الفاظ نہیں ملیں گے، مگر صرف 20 گھنٹے میں 50 الفاظ سمجھ لینا بھی بہت بڑا فائدہ ہے. چونکہ قرآن کا مضمون توحید، رسالت، آخرت ہے، اس لیے قرآن بہت کچھ سمجھ میں آنے لگے گا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.